ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، روایات کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی جو ہے وہ پورے قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ اور جس طرح جب ہم نے یہ سورہ البقرہ شریف شروع کی تھی تو وہاں پہ جو ہم نے روایات کے اندر پڑھا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ ہے اس کے اوپر ایک کوہان ہے، بیل، ہر چیز کی ایک کوہان ہے جو اس کی اونچائی کو، اس کی خوبصورتی کو دور سے جس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر سورہ البقرہ شریف جو ہے وہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی ایک تو بڑی ہے نا، یہ 2.5 سپاروں کی صورت ہے، 2 سپارے 7 رکوع، 2.5 سپارے تقریباً یہ وہ ہے صورت ہے، یعنی ویسے لمبی بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے یوں آیتوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، یہ سپاروں کے حوالے سے سب سے بڑی صورت ہے، اور اگر اس کے فیوز و برکات، اس کے اب فضائل اور ان حوالے سے بھی دیکھا جائے تو سب سے افضل صورت جو ہے نا وہ سورہ البقرہ، یعنی کوہان کی صورت۔ جس طرح ایک کوہان ہوتا ہے نا اس طرح جو اس کو نمایاں کرتا ہے، اس طرح سورہ البقرہ قرآن کو نمایاں کرتی ہے، ایک چوٹی کی طرح اونچی ہے۔ اس کے اندر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس طرح قرآن کے اندر سورہ البقرہ ایک کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح آیت الکرسی اس قرآن کے اندر جو ہے نا یا اس سورت کے اندر کوہان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اتنی افضلیت ہے، اتنی اس کی جو ہے نا فضائل اس کے اتنے زیادہ ہے، یہ اتنی یہ افضل آیت ہے، اور یہ سب سے برکت کے لحاظ سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو المنظر بھی ان کا نام میں نے پڑھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں نا، آپ میں نے جو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ کو یہ تو نہیں تھے منہ پھٹ کو اپنے، انہوں نے کبھی اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اصل مقصد بتانا مقصد تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کو بتانا کہ جی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا تو کیا علم ہے۔ پھر بار بار جب سوال پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے علم میں یا میرے خیال سے آیت الکرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا علم سچا ہے، تو نے اپنے علم کے مطابق صحیح مطلب بتایا ہے، یعنی واضح یہ کرنا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ افضل آیت ہے، اور اس کی برکات، اس کے فضائل سب سے افضل ہے اس آیت کے۔ پھر انہی کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک میں نے بھی واقعہ پڑھا کہ ہاں اچھا یہ جو پہلا واقعہ ہے پہلے وہ پورا سن لیں، یہاں تک فرما کے نا آپ سے جب فرمایا کہ تو تیرا علم ٹھیک ہے کہ یہ آیت جو ہے نا آیت الکرسی صاحب، آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ مسند احمد کے اندر جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس الفاظ اس طرح کے ہیں کہ مفہوم ان کا کچھ اس طرح کہ اللہ کی قسم یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے قیامت کے دن اس کے ہونٹ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ جو ہے اللہ کے عرش کے جو پایا ہے اس کے ساتھ چمٹ کے اللہ کی تقدیس کو بیان کر رہی ہوگی، اس کے ہونٹ ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، یہ اس وقت اللہ کی تقدیس بیان کر رہی ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسا ہوگا کیسا نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کی قسم فرما کے وہاں پہ میں نے الفاظ اس طرح پڑھے، اور ایک اور جگہ پہ یہ مسند احمد میں اللہ کی قسم کے ساتھ، اور ایک اور جگہ پہ جو ہے نا حدیث کی کتاب میں وہاں پہ اللہ کی قسم کے الفاظ نہیں ہیں، مگر باقی اسی طرح سے ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ البقرہ جو ہے یہ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے قرآن کی افضل آیت ہے۔ سر اس کی فضیلت ایک وہ بھی بتائیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، آگے ترتیب میں نے شروع میں پہلے یہی کہا کہ ہر مبلغ کے ذہن میں کون سی کس وقت کون سی چل رہی ہے، تو سارے معاملات بالکل اسی طرح ہیں جیسے فرما رہے ہیں بزرگ کہ مجاہد رشید صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا وہ ہے، صرف موت حائل ہے، یعنی ادھر آپ اگر آپ نے آیت الکرسی کو فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو ادھر اگر آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو آگے جنت آپ کا انتظار